بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1975 میں معروف ڈائریکٹر حسن عسکری نے ایک فلم بنائی۔ فلم کا نام تھا وحشی جٹ۔ انہی کرداروں کو لے کر انہی ناموں کے ساتھ اسی کہانی کا تسلسل تھا جو کہ بنایا گیا، پکچرائز کیا گیا مولا جٹ کے نام سے۔ لیکن اس بار مولا جٹ کے ہدایت کار حسن عسکری نہیں، یونس ملک تھے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو کی جانے بوئے تے آئی بہن نو کس طرح ٹوری ہے۔ وحشی جٹ کا پس منظر پنجاب کے دیہاتوں کی مخصوص دشمنیاں تھیں، اور یہی پس منظر مولا جٹ میں بھی تھا۔ دونوں فلموں کے ڈائلاگ ناصر ادیب نے لکھے۔ وحشی جٹ میں مولا جٹ کا کردار سلطان راہی نے کیا، اور مولا جٹ میں بھی یہی کردار سلطان راہی نے کیا۔ وحشی جٹ کی جو ہیروئن تھی آسیہ مکھو جٹی، جو گلی گلی گھوم کر اپنا دیسی گھی بیچتی ہے اور مولا جٹ پہ جان چھڑکتی ہے، آسیہ نے ہی مولا جٹ میں وحشی جٹ والا کردار ادا کیا، مکھو جٹی کا، جو گاؤں گاؤں گلی گلی سر پہ گھی کا برتن رکھ کر دیسی گھی بیچتی ہے اور مولا جٹ کی بہادری کی دیوانی ہے۔ دونوں فلموں میں واضح فرق صرف ایک تھا، اور وہ تھے مصطفیٰ قریشی۔ تھانے وچ بڑا نا ہے تیرا سونیا، کنے قتل کر بیٹھا ہے۔ مصطفیٰ قریشی وحشی جٹ میں نہیں تھے، مولا جٹ میں تھے۔ حسن عسکری نے 1968 میں، یعنی کہ 1968 میں فلم چند مکھنا میں کیفی کی معاونت کر کے ہدایت کاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد فلمیں بنائیں۔ ان کے کریڈٹ پر اب تک 58 فلمیں ہیں، اور تقریباً اس میں سے 40 سے زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں۔ ان میں وحشی جٹ سر فہرست ہے۔ امر عظیم قاسمی کا دعویٰ ہے کہ وحشی جٹ ان کے افسانے گنڈاسٹ سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، جبکہ مصنف ناصر ادیب اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں، اور ناصر ادیب کی بات میں وزن بھی لگتا ہے۔ وحشی جٹ بلیک اینڈ وائٹ تھی، اس کے مکالمے بہت شاندار تھے، اور اس میں وہی روایتی دشمنی گنڈاسا کلچر جو کہ وحشی جٹ سے ہی شروع ہوا، اور سلطان رہی کی موت تک یہ کلچر چلتا رہا فلموں میں۔ سلطان رہی کے مرنے کے بعد شان، سعود اور معمر رانا نے اسی انداز میں کام کرنے کی کوشش کی اور بہت سی فلمیں کی، لیکن اچھے نہیں لگے۔ سلطان رہی کا اپنا ایک سٹائل تھا اور ان پہ جچتا تھا۔ شان جیسے اداکار کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ البتہ معمر رانا اور سعود اوسط درجے کے اداکار تھے۔ معمر رانا کی عورتوں جیسی آواز پر تو سلطان رہی کا کھڑاک قسم کا ایکشن بہت برا لگتا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی ہے وحشی جٹ کی اور مولا جٹ کی۔ دونوں فلموں نے اپنی توجہ عوام کی طرف مبذول کرائی، اور عوام نے دونوں فلموں کو پذیرائی بخشی۔ لیکن مولا جٹ کو بے مثال کامیابیاں ملیں۔ صرف ایک سینما پر وہ 6 سال تک لگی رہی، اور یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے، اور یہ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ کوئی فلم بھی ایسی نہیں جو مسلسل 6 سال تک کسی ایک سینما پر لگی رہے۔ یہ اعزاز بھی مولا جٹ کے حصے میں آیا۔ حسن عسکری کی ہدایت کاری اور یونس ملک کی ہدایت کاری، اسکرپٹ ایک جیسا،
کردار ایک جیسے، وحشی جٹ والی کہانی دشمنی پر مبنی، وہ مولا جٹ میں فلمائی گئی۔ فرق کیا تھا؟ یونس ملک نے جو کیمرہ ورک کیا وہ حسن عسکری کے کیمرہ ورک سے تھوڑا سا بہتر لگا، اور پس منظر میں جو موسیقی چل رہی تھی وہ بھی مولا جٹ کی بہت زبردست تھی۔ خاموش سین اس کے بہت اچھے تھے جو کہ وحشی جٹ میں نہیں تھے۔ وحشی جٹ کے مکالمے نیچرل انداز میں بولے گئے، بالخصوص افضال احمد کا کردار جو کہ مولا جٹ کو گنڈاسا پکڑنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دشمنی اگر چلتی رہی تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ ایک اور فرق جو تھا وہ ہم نے محسوس کیا مولا جٹ اور وحشی جٹ کو دیکھتے ہوئے، وہ تھا وحشی جٹ میں اقبال حسن کا کردار اور مولا جٹ میں کیفی کا کردار۔ دونوں کا ایک ہی کردار ہے، بالا گاڑی، جو کہ بیل گاڑی چلاتا ہے اور مولا جٹ کا دوست ہے۔ بالا گاڑی وحشی جٹ میں اپنے دشمنوں کی بیٹی سے پیار کرتا ہے، اس کو رجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس دوران وہ گانا گاتا ہے۔ اسی قسم کا کردار کیفی نے کیا مولا جٹ میں، وہ بھی اپنے دشمنوں کی بیٹی کو رجھانے کے لیے ایک گانا گاتا ہے۔ انداز کیفی نے سارا اقبال حسن والا رکھا۔ وحشی جٹ میں اقبال حسن نے جس طرح گانا پکچرائز کرایا، جس طرح دھمال ڈالتے ہوئے، وہی انداز اپنایا کیفی نے۔ اب نہ جانے انہوں نے نقل کی یا ان کو ہدایت کار کی طرف سے ایسا کرنے کا کہا گیا۔ کیفی بہرحال اقبال حسن سے زیادہ اچھے اداکار نہیں تھے۔ کیفی نے کبھی متاثر کن اداکاری نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ بڑے اداکار کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک کیفی اور ایک ان کا بھائی عنایت حسین بھٹی۔ غرور کا یہ عالم تھا، اللہ بخشے۔ اقبال حسن بالا گاڑی کے روپ میں اچھے لگے نسبتاً مولا جٹ کے بالا گاڑی سے۔ کیفی کا انداز تھوڑا مشرقی پنجاب کے سکھوں والا تھا، وہ بھی اچھا لگا۔ اقبال حسن نے البتہ اپنی فطری اداکاری میں یہ ڈائلاگ بولے۔ اقبال حسن ویسے بھی نیچرل اداکاری کے لیے جانے پہچانے جاتے تھے۔ آسیہ نے وحشی جٹ میں مکھو جھٹی کا کردار کیا اور مولا جٹ میں بھی آسیہ ہی تھیں۔ دونوں فلموں کے بننے میں 4 سال کا فرق ہے۔ وحشی جٹ 1975 میں بنی، جبکہ مولا جٹ 1979 میں بنی۔ دونوں فلموں کا واضح فرق تھے مصطفیٰ قریشی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مولا جٹ سے اگر مصطفیٰ قریشی کو نکال دیا جائے تو وہ ایک اوسط درجے کی فلم بن جائے گی۔ مولا جٹ کو جتنی بھی مقبولیت ملی وہ یقیناً مصطفیٰ قریشی کی خوبصورت اداکاری کی وجہ سے ملی۔ مولا جٹ جس سال بنی اسی سال مولا جٹ کے بعد انڈیا نے، ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے، اسی نام سے ایک فلم بنائی جس کو میں باوجود کوشش کے 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، پڑوسی ملک بھارت سے ہمارے فنکار ٹیلنٹ میں بہت آگے ہیں۔ فرق صرف ان کی تربیت کا ہے۔ وہاں موسیقی، اداکاری، ہدایت کاری کی تربیت گاہیں ہیں جو کہ یہاں نہیں ہے۔ اب حسن عسکری کو لیجئے، فلمی لائن میں آنے سے پہلے وہ ایک یونیورسٹی میں فائن آرٹ کے لیکچرر تھے، بڑی اچھی جاب تھی، لیکن انہوں نے جاب کو لات ماری اور پہنچ گئے اسٹوڈیو، اور انہوں نے ایسا نام کمایا
کہ 58 فلموں میں سے ان کی 2-3 فلمیں تو بہت شاندار ہیں۔ وحشی جٹ کے علاوہ ایک دوریاں نام سے انہوں نے فلم بنائی تھی، محمد علی تھے اس میں، فیصل، فردوس جمال، شبنم۔ اس فلم میں محمد علی نے گورنر کا کردار ادا کیا تھا اور بہت خوبصورت انداز میں کیا تھا۔ حسن عسکری کی ایک اور فلم جو کہ مجھے یوٹیوب پر دستیاب نہیں ہوئی وہ تھی قانون۔ پنجابی زبان میں یہ فلم بنی اور انگریزی سٹائل میں بنی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اگر اس کی آواز بند کر دی جائے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ انگلش مووی دیکھ رہے ہیں، سسپینس سے بھرپور۔ اس میں مصطفیٰ قریشی کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ بہت خوبصورت فلم تھی۔ میرے ذہن کی اسکرین پر مصطفیٰ قریشی کا چہرہ آ رہا ہے جو اس فلم میں انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا، لیکن افسوس کہ مجھے فلم کہیں نظر نہیں آئی۔ مولا جٹ میں تشدد قدرے زیادہ تھا، اس لیے اس وقت کے صدر پاکستان ضیاء الحق نے اس فلم پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ آخری سین میں جو لڑائی دکھائی گئی تھی جو دو گروپس کے درمیان، اس میں جو ہی گنڈاسا لہراتا تھا تو فضا میں آنتوں کو بکھرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، لہٰذا اس سین کو تبدیل کر کے تھوڑی سی خونریزی اس میں کم کی گئی۔ یوں سینسر بورڈ نے اس فلم کو پاس کر دیا اور پھر جو اس فلم میں دھوم مچائی وہ کسی اور فلم کے حصے میں نہیں آئی۔ میرے دونوں فلموں کے مکالمے ناصر ادیب نے لکھے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی فلم کے مکالمے زیادہ خوبصورت تھے۔ لوگوں کی زبان پر آج تک مولا جٹ کے مکالمے تو ہیں، لیکن وحشی جٹ کا مکالمہ کسی کو یاد نہیں۔ اس کی وجہ بھی مصطفیٰ قریشی ہے، کیونکہ جتنے بھی مکالمے ہٹ ہوئے تقریباً مصطفیٰ قریشی نے ہی ادا کیے۔ وحشی جٹ کا ایک خوبصورت کردار اداکار افضال احمد تھے، جنہوں نے ایک شریف انسان کا کردار کیا، مولا جٹ کا دوست ہے۔ یہ کردار ضروری تھا ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے جو دشمنی پر یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال دونوں فلمیں پاکستان کی خوبصورت ترین فلموں میں شمار ہوتی ہیں، اور وحشی جٹ کا پرنٹ یوٹیوب پر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھنے کے لائق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وحشی جٹ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسن عسکری نے کیسی خوبصورت فلم بنائی تھی، جو ٹیکنیک کے لحاظ سے اور اداکاری کے معیار کے لحاظ سے مولا جٹ سے قدرے بہتر تھی۔ فرق صرف فوٹوگرافی کا آ جاتا ہے۔ مولا جٹ میں یونس ملک نے بہت خوبصورت کیمرہ مینی کی اور حسن عسکری نے ساری توجہ اداکاروں کے مکالموں پر دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے مکالمے سننے سے تعلق رکھتے ہیں، مکالمے بھی اور مکالموں کی ادائیگی بھی۔ یہ تھا احوال مولا جٹ کا اور وحشی جٹ کا۔ مصطفیٰ قریشی ہیں، حسن عسکری ہیں، اور 2-3 اور اداکار ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ دونوں فلموں کو بنے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ نئی نسل کو تو شاید ان فلموں کے بارے میں نہیں پتہ، انہوں نے تو لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی۔ میں بھی محبتوں میں شرک کا قائل نہیں ہوں، میں مولا جٹ کی جگہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فلم میں نے بار بار دیکھی ہے، آپ بھی دیکھیے اگر نہیں دیکھی تو۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا نہ لگی ہو، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔